کا سامان ہو۔ آمین۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائیں، اور اب یہاں سے وہ نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے دریا، نہریں، کانے، پہاڑ، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں تم آسمانی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور زمینی چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ یہاں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ مختلف افراد کو مختلف نعمتیں عطا کی گئیں۔ ان مختلف اقوال میں سے 6 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ظاہری نعمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہاری پوشیدہ باتیں نہ کھولیں اور تمہیں سزا دینے میں جلدی نہ فرمائی۔ نمبر 2، ظاہری نعمت سے مراد اعضاء کی درستی اور صورت کا حسن ہے، اور باطنی نعمت سے مراد دل کا اعتقاد ہے۔ نمبر 3، ظاہری نعمت سے مراد رزق ہے، اور باطنی نعمت سے مراد حسن خلق ہے۔ نمبر 4، ظاہری نعمت سے مراد شرعی احکام کا حلقہ ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد شفاعت ہے۔ نمبر 5، ظاہری نعمت سے مراد اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے، اور باطنی نعمت سے مراد فرشتوں کا امداد کے لیے آنا ہے۔ نمبر 6، ظاہری نعمت سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، اور باطنی نعمت سے مراد ان کی محبت ہے۔ یہ تو چند نعمتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی کثیر ہیں کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو کیا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عقل، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، اس لیے وہ جو کہیں گے جہالت اور نادانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی جرت اور لب کشائی انتہائی بیجا اور گمراہی ہے۔ شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو بے علم اور جاہل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر سے متعلق مزید کلام سورہ حج کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں جو بات نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقائد میں کلام کرنے کو لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور اگر عوام میں بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جیسے سیاست و ریاست کے ہر مسئلے پر کلام کرنے کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اسی طرح دین، اسلام، قرآن، ایمان، آخرت اور خدا کے بارے میں بھی بے سوچے سمجھے بس اپنے دماغ میں اپنی کوئی من پسند یا سنی سنائی بات بٹھا کر کلام کر لینے کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ نہایت خطرناک روش ہے۔ سیاست وغیرہ میں لوگ مختلف نقطہ ہائے نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں متعین طور پر وہی عقیدہ رکھنا فرض ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور جسے امت مسلمہ نے اپنایا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی رائے ہرگز نہ دے، بلکہ کوئی بات ہو تو فوراً یہی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، اور میں اپنی رائے سے نہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور نہ امت مسلمہ سے ہٹ کر کسی کی رائے سننا چاہتا ہوں۔ علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے والوں کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم کے بغیر دینی احکام اور مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہیے،
اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو علماء اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور جب انہیں اپنی پسند اور مراد کے مطابق جواب نہیں ملتا تو وہ جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری شریعت کے حکم کو بیان کرنا ہے، جبکہ عوام کی ذمہ داری اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ بحث کرنا اور جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دینا تو کسی مسلمان کی شان نہیں بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، ارشاد فرمایا کہ جب ان جھگڑا کرنے والوں سے کہا جائے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہے اور دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، مگر پھر بھی شریعت پر چلنے کی بجائے جاہل باپ دادوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام اسی کے سپرد کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے گا اور سب کاموں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، تو وہ ایسے شخص کو اچھی جزا دے گا۔ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے ضروری عمل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے صحیح ایمان اور درست نیک اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جو ایمان والا نہیں اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کیسے ہی اچھے عمل کر رہا ہو، اور جو صحیح ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ برے اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم نہ کیا تو اسے اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے صحیح ایمان لایا جائے اور پھر نیک اعمال کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں اچھی جزا نصیب ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ترجمہ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اس کا کفر کرنا دنیا و آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں۔ ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی بھی سزا دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں گے تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، تو ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان کے اقرار سے یہ لازم آتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ جبکہ ان جاہلوں کا حال یہ ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ شرک اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے مملوک، مخلوق اور بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں، بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے، اگرچہ کوئی بھی اس کی حمد نہ کرے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی کلمے بنا دی جائیں جو خربوں سے بھی خربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، اور ان کلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت مثلاً علم، قدرت،
صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں، لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں بہرحال محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں یہ نہیں کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس صورت یہ آیت مدنی ہوگی۔ نمبر 2، یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکے میں جا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا کلام کریں۔ ما خلق